پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ عرفات سٹارز ہیئر، مطلب میدان عرفات کی حدود یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ میدان عرفات کے اندر سبحان میری بات سن لیں، میدان عرفات کے اندر یہ بورڈ جو ہے سینکڑوں تعداد سے لگائے گئے ہیں، اور ہر ذی الحجہ کو حجاج کرام اسی میدان عرفات کے اندر وقوف عرفہ کرتے ہیں، مطلب ٹھہراؤ کرتے ہیں، اور یہ سینکڑوں تعداد سے بورڈ بھی لگائے گئے ہیں، اور ہزاروں تعداد سے فوجی اہلکار بھی تعینات کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی بھائی حاجی میدان عرفات کی حدود سے بھائی ٹھہراؤ کرتا ہے، اس کا حج خارج ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے۔ حسبان اس میدان عرفات کے دو نام ہیں، اسی میدان عرفات کے دو نام ہیں۔ پہلا نام حج کا میدان۔ حج کا میدان کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اسی میدان عرفات کے اندر 9 ذی الحجہ کو وقوف عرفہ کرتے ہیں، اللہ کے پیارے مہمان وقوف کرتے ہیں، مطلب ٹھہراؤ کرتے ہیں، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہیں، اس لیے ان کو حج کا میدان میدان عرفات کہا جاتا ہے، اور اس کو حشر کا میدان بھی کہا جاتا ہے۔ حشر کا میدان اس لیے کہا جاتا ہے روز قیامت کے دن اللہ پاک اپنی عدالت جو ہے اسی میدان عرفات میں لگائے گا۔ بعض روایات ہے دم شام کے اندر لگائے گا، زیادہ روایات اسی میدان عرفات کے بارے میں ہے۔ تو حسبان اسی میدان عرفات کے اندر نہ باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو، ماں بیٹی کو، بیٹی ماں کو، بہن بہن کو، بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، صرف ایک آواز ہوگی، یا اللہ میرا امتی، یا اللہ میرا امتی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری امت کی سفارش کے لیے کھڑے ہوں گے اسی میدان عرفات کے اندر، اور حسبان اسی میدان عرفات کے اندر کھڑے ہو کے اللہ کے پیارے محبوب نے اپنی گنہگار امت کے لیے 6 گھنٹے مسلسل دعا فرمائی، یا اللہ پاک میری امت کو معاف فرما دے، یا اللہ پاک میری امت کو معاف فرما دے۔ تو تمام حجاج کرام یہاں بھی میدان عرفات میں دعا کریں گے اللہ پاک سے، یا اللہ پاک ہمارے پیارے نبی نے اسی میدان عرفات میں کھڑے ہو کر ہمارے لیے مغفرت کی دعا کی، یا اللہ پاک قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک یہ حسبان یہ وہ مقامات ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعا مانگی کی قبول ہوتی ہے۔ تمام حجاج کرام ہمارے میدان عرفات کی پہلی جو زیارت ہے مسجد نمرہ، کون سی مسجد ہے؟ مسجد نمرہ۔ یہ دیکھیں ادھر، جب ہم قریب جائیں گے ہمیں یہ منظر نظر نہیں آئے گا۔ اس کے 6 مینار، 3 گنبد، 64 دروازے ہیں، 64 ڈورز ہیں۔ تمام حسنات دیکھیں، زیارت کریں اس مسجد کی، مسجد نمرہ۔ جب ہم قریب جائیں گے ہمیں یہ منظر نظر نہیں آئے گا۔ یہ توجہ ہے، 9 ذی الحجہ کو یہ مسجد کھولی جاتی ہے، پورا سال یہ مسجد بند رہتی ہے، پورا سال بند رہتی ہے۔ 9 ذی الحجہ کھولی جاتی ہے، 2 نمازیں ظہر و عصر اور حج کا خطبہ اسی مسجد نمرہ کے اندر دیا جاتا ہے۔ پوری امت مسلمان جو بہت شوق و جذبے سے حج کا خطبہ سنتی ہے اسی مسجد نمرہ کے اندر ہو رہا ہوتا ہے۔ حج سبان نیچے اترتے بار بار ایک سوال کرتے ہیں، یہ مسجد حج سبان بند ہے، یہاں پہ نہ ہی واش روم کی سہولت ہوتی ہے نہ وضو کی۔ جن حسبان کا وضو ہوگا وہ یہاں پر تحیت المسجد 2 نفل ادا کرے گا، جن کا وضو نہیں ہے وہ تمام حجاج کرام دعا کریں اللہ پاک تمام حجاج کرام کی جو ہے دعا قبول و منظور فرمائے۔ تو تمام حجاج کرام ابھی ایک اور چیز نوٹس کرنے والی ہے، بات کو سنیں گے توجہ سے تو آپ کو فائدہ ملے، جیسے لاکھوں لگا کے ویسے چلے جائیں گے، ہمارا کوئی نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں آپ کے بورڈ دوبارہ نظر آئے گا جس پہ لکھا ہوا عرفات اینڈ ہیئر، عرفات اینڈ ہیئر لکھا ہوا ہے۔ اس کے سیر میں جو مسجد کا حصہ آئے گا وہ میدان عرفات کی حدود سے باہر ہے۔ کیوں باہر ہے؟ جب اللہ کے پیارے حبیب نے آخری خطبہ حج جب دیا وادی عیسر کے مقام پہ کھڑے ہو کر دیا، یہ دیکھتے ہیں میدان عرفات اینڈ ہیئر اس سائڈ پہ جو ہے جو حج کا خطبہ امام دیتا ہے اسی سائڈ پہ کھڑے ہو کر دیتا ہے، بقایا سارا مسجد کا حصہ جو ہے وہ میدان عرفات کی حدود کے اندر ہے۔ اور جن حج سبان کا وضو کرنا ہو 1-2 ریال کا پانی یہاں سے مل جائے گا، یہاں سے لے کر بھی وضو بنا سکتے ہیں۔ یہاں پہ 5 سے 10 منٹ کا ٹائم ہوگا ہمارے لیے، تسلی سے وضو کر کے نفل ادا کریں، زیارت کریں، واپس جانے میں۔